اعوذ بک من حمزۃ الشیاطین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِآبَائِهِمْ بِغَيْرِ علم وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ اکثریت لوگوں کی ایسے ہے جو سنی سنائی باتوں پر بغیر علم یقین رکھتے ہیں اور یہ گمراہی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور یقیناً یہی مفسد لوگوں کا کام ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ترجمے کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ آیت مبارکہ سورۃ الانعام آیت نمبر 119 ہے، یعنی 6/119۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ کچھ ایسا ہے کہ اگلی آیت میں بتا دیا کہ تم پوشیدہ کام کرو یا ظاہری کام کرو، اللہ تمہارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اور تم ایمان والوں کا تقاضا یہی ہے کہ جس طرح دو کردار ہیں حلال و حرام، جس طرح دو کھانے کی چیزیں حلال اور حرام ہوتی ہیں، اسی طرح یہ کردار بھی حلال و حرام ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں جتنے بھی روکنے والے کام ہیں وہ ریڈ سگنل ہیں، اور جتنے بھی کرنے والے کام ہیں وہ گرین سگنل ہیں، یعنی صوم و صلات۔ یعنی آگے چل کے ہمیں بتایا ہے کہ تم سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کرو، یہ مشرکوں کا کام ہے۔ تم سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کرو، یہ شیطانی فعل ہے، ورنہ تم مشرک بن جاؤ گے۔ یہ ارشد قرآنی کا چینل، جو ہمارا مقصد یہی تھا کہ اس کو آپ سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس چینل کے ذریعے سے ہم قرآن کا پیغام گھر گھر پہنچانا چاہتے ہیں اور عام کرنا چاہتے ہیں، اور یہ یوٹیوب چینل کا مقصد ہر شخص تک اردو ترجمے میں، یعنی اپنی زبان مادری زبان کے ترجمے میں قرآن کو پہنچانا ہے۔ قرآن قرآن اور صرف قرآن، یہی ہے ہمارا کام۔ چلتے ہیں اپنے سبجیکٹ کی طرف۔ تو اس آیت ہاذہ میں جو بتایا گیا کہ یہ سنی سنائی والے جو لوگ ہیں یہ جھوٹے ہوتے ہیں، اور آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی، اور صوم و صلات کا پابند شخص ہی اصل میں مسلم بن جاتا ہے۔ مسلم کردار ہوتا ہے، یعنی مسلم اس چیز کی ضد ہے جو بد کرداری سے پھیلتی ہے، اچھے کردار کو مسلم کہتے ہیں۔ تو حرام و حلال، یعنی ہر وہ چیز حرام کر دی گئی ہے جو قرآن میں ممنوع ہے، اسے صوم کہتے ہیں، اور ہر وہ چیز حلال کر دی جس کی پیروی کرنے کا حکم ہے، اس کو صلات کہتے ہیں۔ تو صوم و صلات کا پابند شخص ہی مسلم بن سکتا ہے۔ تو سنی سنائی باتوں سے روکنے کا حکم اس طرح ملا ہے کہ اللہ نے کہا کہ جو تم کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، تمہارا فعل کچھ اور ہوتا ہے اور تم کہتے کچھ اور ہو۔ تو یہ بھی منافقانہ روش، یہ بھی شیطانی روش، اور یہ بھی مشرکوں کی روش ہے کہ وہ کہتے کچھ اور ہیں، ظاہر میں کچھ اور ہوتا ہے اور باطن میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو مسلم بندے کا یہ کام ہے کہ وہ قرآن کی پیروی کرے اور صوم و صلات کا پابند بن جائے۔ جیسے قرآن کی بے شمار آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم اللہ کے دین کی پیروی کرو، یہ ایک مکمل دین ہے، اور جو رسول اللہ نے ہمیں الیوم اکملت لکم دینکم ورضیتکم الاسلام دینا واتممتم علیکم نعمتی، یہ ساری نعمتیں اس دین اسلام میں موجود ہیں۔ تم اس کی پیروی کرو اور صوم اور صلات کے پابند بن جاؤ، یعنی جن کاموں سے روکا ہے تم رک جاؤ، اور جن کاموں کی پیروی کا حکم دیا ہے یہ صلات ہے، اس کی پیروی کرو۔ تو اگر ہم قرآن کو لغوی معنی میں لیں اور غور و فکر کرتے رہیں تو ہم بھٹکنے سے بچ جائیں، اور دین اسلام تو بالکل آسان دین ہے۔ اور ان آیات پر غور و فکر کریں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلم انسان وہی ہوتا ہے جو تحقیق کرتا ہے، کیونکہ قرآن میں افلا یتدبرون القرآن، یہ تقریباً یہ آیت 756 مرتبہ حکم ملا ہے کہ اس کی پیروی کرو، اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جاؤ۔ تو ہمیں صوم و صلات کا پابند بننا ہے، اپنے معاشرے کو قرآن کا ذریعہ بنا کر تحقیق کے ذریعے اس کو آگے پھیلانا ہے، اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھی بن سکتے ہیں اس ایک نکاتی ایجنڈے پر، قرآن پر متفق ہو کر۔
اور فرقہ واریت سے جان چھڑانا ہم پر فرض ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم، اپنا خیال رکھیں۔